أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وصحبه غر المؤجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھو سارے درود و سلام ایمان علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا علیکہ و صحابہ یا خیر خلق اللہ. مومن ہے وہ جو ان کی یہ ہے فکر رضا. مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فکر کیا ہے؟ اللہ کی حمد بھی ہو چکی، سرکار پر درود و سلام بھی ہو چکا، اہل بیت پر بھی سلام ہو چکا، اصحاب پر بھی ہو چکا. اور عربی میں اکتفا کرتے ہیں، چند باتیں کرتے ہیں. فکر رضا کیا ہے؟ فکر رضا کیا ہے؟ یہ کوئی نئی فکر ہے؟ یہ بریلی دی فکر ہے؟ یہ ہندوستان دی فکر ہے؟ غلط. یہی فکر صدیق ہے، یہی فکر فاروق ہے، یہی فکر عثمان ہے، یہی فکر حیدر کرار ہے. بس ان سب کی افکار کی تشریح بریلی میں ہوئی، اس لیے فکر رضا ہے. یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، آپ نے کوئی نئی گل نہیں کی تھی، بالکل کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی. اصحاب نے جو کیا اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہ لکھ دیا. جس طرح تعظیم اصحاب نے مصطفیٰ کی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ بریلی شریف میں نہیں یہ جملے بنائے گئے، یہ اپنا عقیدہ گھڑا گیا، بلکہ یہ عقیدہ مکہ میں رہنے والے عثمان غنی کا ہے. یہ عقیدہ مدینہ المنورہ میں آنے والے مولا علی کا ہے. پہلے گل تمہیں سمجھنی پوے گی، پھر گلہ کریں گے آگے. سب تو پہلے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر نئی فکر نہیں ہے. یہ دماغ میں رکھو، یہ غلط فہمی کٹ دیو کہ یہ بریلی شریف والوں نے یہ کوئی نئی طرز پر دین پیش کیا ہے. ہرگز نہیں. وہ دین میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان مکہ ہے. یہ میڈ ان بریلی نہیں ہے. بریلی والوں کے نصیب میں اس دین کی خوشبو ہے جو انہوں نے شیشیاں میں بند کر کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا دی ہے، بلکہ پوری دنیا میں عام کر دی ہے. یہ
کوئی ایک شعر، میں ابھی گفتگو شروع کر رہا ہوں، کوئی آپ کو پوری یہ جو جتنی مسجد ہے سب کو اجازت ہے، آپ ادائے بخشش میں کوئی شعر پڑھیں، کوئی آپ کو چیلنج ہے، اجازت ہے، جو شعر پڑھیں، شعر پڑھنا آپ کا کام ہے۔ بخاری سے لے کر بیہقی طبرانی تک کسی بھی شعر کے آپ کے پڑھے ہوئے شعر کے برابر فقیر حدیث مصطفیٰ پڑھ دے گا۔ اب مجھے بتائیں پھر یہ فکر نہیں ہے، یہ طرز، یہ ایک چکر دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ چکر ان کی نگاہ نے بھانپ لیا تھا۔ مولوی کے روپ میں چکر دے دینا، صوفی کے روپ میں چکر دے دینا، مبلغ کے روپ میں چکر دے دینا، اور چکر دینے والا دیتا ہے چکر تو چکر کے لیے کوئی چیز بھی پیش کرنی پڑتی ہے۔ داڑھی شریف کا حلیہ، پگڑی کا حلیہ، تسبیح کا حلیہ، اعلیٰ حضرت بریلوی کی دور اندیش آنکھ نے بھانپ لیا تھا کہ یہ ذوالخویسرا کی مانوی اولادیں مصطفیٰ کی امت کو نرے اعمال کا دھوکہ دے کر کہیں مصطفیٰ سے دور لے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو فوراً قلم اٹھا کر لکھ دیا مومن ہے وہ جو ان کی عزت پر مرے دل سے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا ہے، لیکن آج نعرہ لگائیں، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ فکر ہے حضرات اصحاب نے جس طرح مصطفیٰ کریم کے ساتھ عشق کیا، آپ بخاری اٹھائیں، ان کو عشق کس سے تھا، محبت کس سے تھی؟ نمازیں کسی صحابی نے نہیں چھوڑی، مگر نمازوں میں خیال مصطفیٰ کی طرف رہا۔ اب آپ فکر رضا جاننا چاہتے ہیں تو جانیے، آپ کے امام نے آپ پر احسان کیا ہے، انہوں نے اشعار کی صورت میں، اردو میں تحریرات کی صورت میں، فتاوی کی صورت میں آپ کے سینوں میں وہ نور ڈالا ہے جو مدینے میں اصحاب کے سینوں میں موجود ہے۔ جب یہ فکر عام ہونے لگی کہ نماز میں وضو کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو اب فکر رضا کیا تھی؟ یہ تو غلط پٹی ہے، یہ تو ذوالخویسرا کی مانوی اولادیں ہیں۔ فوراً قلم اٹھایا اور لکھا نا 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 نا، نماز میں خیال لانے سے نماز باطل ہو؟ یہ کون سی پٹی پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ نماز کو جب تک مصطفیٰ پر وار نہ دیا جائے بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اے صرف وہ سبحان اللہ کے جنہوں گل سمجھ آئی ہے۔ یہ ہے فکر رضا۔ اور آپ مجھے بتائیں نا، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نماز میں مصطفیٰ کی طرف توجہ کی؟ بولیں، خالی توجہ، حالانکہ روح زمین کی کسی شے کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے تھے، کسی شے کی طرف بھی۔ جب تالیاں بجی تو پھر فلتفت ابو بکر۔ یہ حضرات علماء کرام کا ایک جتھا یہاں موجود ہے۔ التفت یلتفت تو کسے کہتے ہیں؟ نماز ہے پڑھ دیا امام یہاں بیٹھے، امام یہاں ہے نا، تو یہاں پیچھے حضور آگئے، تو جب تاڑیاں جب چوکھیاں بجیاں فَأَكْثَرَ النَّاسُ التَّشْفِيقَ، تو پھر حضرت کی حالانکہ عادت مبارک سی کہ آپ نماز میں کہیں ٹائم توجہ کرتے، لیکن جب تاڑیاں چوکھیاں بجیاں تو پھر ایسے پیچھے موڑے۔ اے حضرات اس کونے تو لے کے اس کونے تک اگر غلط ہے تو اتھے ہی میں نو روکو، اتھے ہی سٹیج پہ بولیے، پھر بولیے، پھر فکر رضا کب مدینے سے جدا ہے؟
کب جدا ہے؟ حضرت پیچھا مڑے فرا رسول اللہ، فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. تو حضور نے کیا کیا؟ فاشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، حضور نے انہوں کی طرف اشارہ کیا ان امکث مکانک، جا ابو بکر کھڑا رہا، ہو جا جہاں تھا کھڑا. یہ سن بھی لیا. یہ سننے کے بعد انہوں ہاتھ ہے رفع ابو بکر یدیہ. یہ سارے حضرات میں دسو بھئی ہاتھ وچ نماز ہے کرنا، اتے کرنا، کھول دینا ہاتھ تو نماز دا پھر بھی نہ ٹوٹنا، ہاتھ اتنے لے جانا تو وچ او جملے بھی پیارے اتاری بھائی بولنا جڑے نماز وچ ہے ہی نہیں. جی 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 بخاری شریف ہے، وچ ایسے جملے بولنا، ہاتھ ہنج کرنا اور کہنا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تیرے محبوب نے مینوں اس قابل سمجھا. نماز دا پھر بھی نہ ٹوٹنا. اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی کی گود میں سر رکھنا. فلم یصلی العصر، اور مولا علی کا اجے تک عصر دی نماز دا ادا ہینج کر کے دسو، پھر بولو فلم یصلی العصر، انہوں دا اجے تک نماز نہ پڑھنا. اب بتلائیں اس پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے غیرت مندو، بتاؤ مجھے کہ کیا مولا علی سے بھی بہتر کوئی دین جانتا ہے؟ تو حضور کو دیکھتے رہنا اور نماز دا وار دینا، وقت کا گزر جانا تو سورج کا ڈوب جانا، پر سورج علی کے لیے نہیں ڈوبا، دنیا کے لیے ڈوبا، چونکہ علی کا سورج تو علی کی گود میں تھا. بولو عشق و محبت، عشق و محبت. ہاتھ دو میں چوکے اتنے زور دا بولو اے مسجدی چھت کمبے، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اب غور کریں، اب اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بریلی کی فکر ہے کہ جب اعلی حضرت بریلوی تک یہ بات پہنچی، حدیث پہنچی، تو اعلی حضرت بریلوی کا کیا قصور ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی نے واری، مولا علی نے، پھر بولو مولا علی نے. انہیں وارنا کتوں میں تمہیں دساں کہ نو آدن جڑا والے دیا بندیاں نو مجھے وارنے دا معنی نہیں پتا، پھر کہ نو پتا ہے؟ اے شادی تے نوٹ نہ وار دے ہو، اچھا بولو وار دے ہو تو مولا علی نے واری تیری نیند پر. تیری، تھوڑا اونچا بولو گے، تیری واری کس نے؟ وارنے والا کون ہے؟ ایک کم مولا ہی کر سکتا ہے. مولوی تو لکھ گیا نا، ان کا خیال آیت نماز بھی جاتی ہے. مولا نے نیند پر وار کے بتایا ان کو تو کیا سمجھے گا، ابھی تک ان کی نیند تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مولا علی نے واری، اور وہ بھی سب سے جو اعلیٰ. تو آپ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا قصور ہے؟ اپنے کو لکھ دینے پہ. حضرت جابر بن عبداللہ انس بن مالک حدیث بخاری بھی جو موجود ہے، وہ آدھن پانی 1500 بندے ایسا موجود سے پانی مک گیا تو سارے حضور دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے تو حضور نے جوتے سر چاہ کے فرمایا، سر اقدس نو آپ نے اتے کر کے فرمایا مالکم کی ہو گیا تھانو؟ تو کالو سارے جڑے ارد گرد سے آبا سن انہاں کہا لیسا عندنا ماؤن، ساڑھے کل پانی مک گیا، ساڑھے کل پانی.
جناب اور ہاتھ رکھا وعدہ یدو پھر رکوا جناب کریم نے ہاتھ رکھا اس رکوے میں تو 5 نہراں پانی دیاں جاری. اب یہ فکر بریلی ہے فکر رضا یا فکر مدینہ ہے؟ مولا ان کا کیا قصور ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صرف یہ کیا کہ بخاری کا ترجمہ شعر میں کر دیا. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جڑے نہیں بولے وہ بھی بولو عشق و محبت عشق و محبت. یہ جتنا زیادہ تگڑا نہ لاؤ گے نا تو انشاءاللہ بے ایمانہ دا اتھو ہی مکو ٹھپیا جانا ہے. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت یہ فکر ہے مدینے دی جنہوں اساں آدھے پیاں فکرے اچھا بولو فکرے اور اچھا بولو فکرے پھر بولو فکرے. یہ صحابہ کا ساتھ ہوا ہے معاملہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا آتاہ. اگے واقعہ بھی سنا دے پہ اپنے پتر نو کہ نو پتر دا نام ہے حضرت موسیٰ. حضرت انس فرماندے نے اپنے پتر نو بہا کے سامنے گل سن میری پتر میں تینوں دساں میرے محبوب دی عطا کیویں ہے. اے فرق جے وہابی تے صحابی وچ جتھے صحابی بوے وہ یہی کہنا رہے گا کہ دیتے کچھ نہیں ہے دیتے کچھ نہیں ہے دیتے کچھ نہیں ہے. صحابی جب موقع ملتا تھا یہی بتاتا رہتا تھا اتنا دیتے ہیں تھوڑی نہیں رہتی ہے. اچھا منڈے اپنے نو سامنے بہا کے وہ گلاں پہ کر دیں تے گلاں کے آدھن پترا تینوں میں ایک دیہڑی دا واقعہ سنانا. ایک دن دا میں تینوں یہ ہوں اپنے بچے نو پہ فرماندن آتاؤ رجل حضور کو ایک بندہ آیا انہیں آن کوئی سوال کیتا سرکار پاک نو. تو جدوں وہ سوال کیتا ہے تو حضور پاک نے آتاؤ غنم بین الجبلین ایک پہاڑ سی تھی پہاڑ سی تو وچ ہزاراں بکریاں سن. تو انہیں آنے کہا کہ میں نو کچھ دے ہوگے. فرمایا بلال. انہیں عرض کی تھی جی میری سرکار. فرمایا جتنیاں بکریاں ہیں دے نو اے جتنیاں بکریاں ہیں نو دے دے. اب وہ بکریاں لی اس نے کلمہ پڑھا کلمہ بعد پڑھیا. Look at me and point to be noted. جڑا والا والو کلمہ بعد اچ پڑھیا. بکریاں آپ نے پہلے دیتیاں. تو جدوں وہ بکریاں لے کے ٹریا تو قبیلے اپنے پہنچ گیا. تو قبیلے والے پریشان کنگلا سی تو مالا مال ہو کے مڑدا پیا. تو انہاں کیا ہے کہ ڈاکا مارے ای چوری کیتی ہے پراوا کتھوں لے آئے ہیں. تو قالا اذا راجع الى قومہی قالا یا قوم اسلموا. انہیں کیا گل سنو قبیلے والے ہو قوم والے ہو محمدی ہو جاؤ. کہ ہو جاؤ محمدی ہو جاؤ مصطفی ہو جاؤ. مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو. ان محمدن یوتی عطان لا یخشی الفقر. جتنا سینے وچ ہے جے زور آکھو سبحان اللہ. ہن دسو اعلی حضرت کے قصور ہے جو اے فرما رہے ہیں مانگ من مانتی. مانگ من 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 وہ جو تیرا دل آتا ہے مانگ. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا.
مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ وہ یار یا تے بندہ دینا لگا کرتا ہے، نہیں یا کیا کرتا ہے، تو یا بنا نہیں کرتا ہے، کی ہے حضور نے نہ کیے کیا نہ کیا، بلکہ میرے کریم سے گر اے جے فکر رضا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اے جے فکر رضا، اور اے ہر جس موضوع تے بھی تسی گل کر لو، حدیث موجود ہے جس کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت نے نور تقسیم کیا ہے امت مصطفیٰ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شے سونی کو نہیں، یہی یاد ہے نا جی، بخاری شریف ہے نا جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ ارشاد فرماندے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، حضور تو سونی میں شاید تکی کو نہیں۔ تے اعلیٰ حضرت بریلوی کو کسے پوچھے بھئی دسو بھئی عزت تے وقار قرآن دا زیادہ ہے یا حضور دے چہرے دا؟ اے ذرا علماء کرام ہے تو تھوڑیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی تے میں ایک ذرہ بھی جڑا وہ بھی نہیں وہ ہو جاں تو مینوں پکا امید لگ جائے میری مغفرت ہو جائے گی، میں تھوڑیاں غلاماں دا غلام ہاں۔ پر اے جڑی گل بابا کر گیا دیکھنا، فکر رضا ذرا ادھر بھی دیکھنا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ افضل اعلیٰ یا وقار میں، عزت میں، کمال میں کون سی شے ہے؟ ادھر ہن غور کرنی ہے تو بابا یہ کیا ہے سننا۔ بابا کہندے ہیں یہ ترجمہ ہے صفت کا، یہ قرآن یہ ترجمہ ہے صفت کا، اور وہ خود آئینہ ذات۔ کون دے سبحان اللہ ہوئی آکے گا جنہوں یہ گل سمجھ آئے۔ او بھائی قرآن مقدس ترجمہ ہے اللہ کی صفت کلام کا، اللہ کی صفت کا ترجمہ قرآن ہے، اللہ کی ذات کا مظہر مصطفیٰ ہے۔ یہ پھر ایک باری آؤ، یہ ترجمہ ہے صفت کا، وہ خود آئینہ ذات، پھر کیوں نہ مصحف سے، پھر کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض۔ او بھئی کیڑی نویں گل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی؟ کون سی؟ یہی بات کر رہے ہیں رب کعبہ کی قسم صحابہ۔ تو بابا بھی وہی گل کر رہے ہیں، کعبے کے بدر دجا تم پہ، تو طیبہ کے شمس الدعا۔ تو بی بی کو کہہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا حضرت عمار بن یاسر دے پوترے نے کہ اماں تساں صحابیہ ہو، بڑھڑی صحابیہ 120 تمہیں اتے دی مائی، انہاں کہا تساں دسو حضور نو تساں تکیا ہے، تو تکیا ہے تو دسو حضور کی ہو جنے؟ تو اگوں نے کہا یا بنیہ، او میرے پتر ایک کیڑا موضوع چھیڑ دیتا ہی، او میرے بچے کیڑی گل چھیڑ دیتی ہے کہ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ فرمایا پتر جی لو رائت الشمس طالعتن، اگر تو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تو آسمان پر سورج نہ ڈھونڈتا، تو کہتا سورج نکلتا ہی مصطفیٰ کے رخ سے ہے۔
حضرت بریلوی کا کیا قصور ہے بھئی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ترجمہ لکھی جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے کو کوئی نہیں گل کی تھی. میرا چند میرا بابو جو گلاں کیتیاں احادیث شریف کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے. ایک صحابی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ تھی میری فوت ہوگی, میں نے ہم دیجئے یاد راتی تک کی خواب وچ. حضور میری تمنا ہے کہ آج پھر کرم فرماؤ, راتی پھر تھی انہوں ملا میں. فرمایا خواب وچ تک نہ رہے, اگر پھر نظر فرماؤ. فرمایا جی میرے کول آیا ہے تو خواب تو میرے کول آیا بغیر ہی پہلے آ گئی سی. ادھر مینوں تکو تے غور نال گلاں سنو. ایک ایک گل جڑی میں تے کر کے جاساں او دا حوالہ میرے ذمہ ہے, ٹینشن بالکل نہیں لینی. جناب نے فرمایا خواب تو میرے پاس آنے سے پہلے بھی تجھے آ چکی, وہ مل چکی, اب تو پھر کہہ رہا ہے خواب میں ملنا ہے, چل میرے نال قبر وچوں کڈ کے ہونی ملا دے آ تینوں. لے گئے انہوں پہاڑی دی کوہ وچوں دی قبر سی. فرمایا اٹھ اللہ دے حکم نال. کڑی اٹھی, ابے نو ملی تے پھر ابو جی کہندے حضور فرماندے نے پوچھے دے کولوں تیرے نال چلے گی؟ تو انہیں پوچھا تھی یہ میرے نال چلیں گی؟ انہیں کہا نہیں ابا, اس واسطے کریم تو بھی بہت ہیں, لیکن سو مصطفیٰ دے رب دی حضور دے رب تو زیادہ کریم ہی کوئی نہیں ہے. ہن بابے دا کہ قصور ہے جے بابا کہندا ہے لب زلالے چشمائے کن میں گندے وقت خمیر. لب زلالے چشمائے کن میں گندے وقت خمیر. مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. دوسرے مقام پر بابا فرماتا ہے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, مردے جلا دیے ہیں روتے روتے. اب بخاری شریف پڑھ لو, مسلم شریف پڑھ لو, ترمذی پڑھ لو, روندے ہی تو آئے سن ابو ہریرہ. یار حضرت دی فکر تک کو کیڑی فکر ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے تمہیں وہی دین ملے جو صدیق و عمر و عثمان و علی کے پاس ہے. اے خوش ملوانے تو انہوں کے رائے ونڈ نہ لے جان. اعلیٰ حضرت تمہیں مدینہ لے جانا چاہتے ہیں. کہاں جانا ہے؟ اونچا بولو, مدینہ شریف. کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ پھر بولو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہر پاسو تو انہوں کٹ کے مدینے لے جانا چاہتے ہیں. رب کعبہ دی قسم ہے, نہ انہوں پیر بنن دا شوق, کان کھول کے سن لو, نہ انہوں مفتی اخوانے دا شوق, کان کھول کے سن لو. ساری زندگی یہ کہندے رہن سگے طیبہ بھی مجھ سے افضل ہے, کاش کے سگے طیبہ کا سگ ہوتا. احمد رضا نہ ان کو ذوق مفتی بننے کا, نہ حالانکہ ان کے پلے کا مفتی کوئی نہیں. وہ ایسے شیخ الحدیث ہیں کہ شیوخ الاحادیث ان کے تلامذہ ہیں. وہ ایسا پیر ہے کہ جس نے اس کا دامن پکڑ لیا دل سے وہ بھی پیر بن گیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, لیکن ان کا ایک ہی متمع نظر ہے بس مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آپ خود فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. میری ایک ہی تمنا ہے کہ سرکار سرکار میں کرتا ہوں, یہ میرا وظیفہ ہے. اور ایک تمنا ہے میری, اور تمنا ہے سرکار قبول کر لیں. سرکار کیا کر لیں؟ منوچا بولو. اے اعلیٰ حضرت بریلوی دی فکر ہے تو روتے ہنسا دیے. میں یہ کرنے لگا تھا بات تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ حضور حاضر ہوئے. پہلے آپ فرماندن جڑی گل سنو, فرماتن کہ کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکۃ. میں اپنی ماں نو بڑا کہندا سا بھی کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ, ایسی مشرک گلاں مندی ہی نہیں سی میریاں. ایک جڑے میں ماں نو دتی دعوت, فاسمعتنی فی رسول اللہ ما اکرہ. اس ایسی گل اگوں مینوں حضور دے بارے کی تھی جڑی مناسب نہیں سی.
فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اب کی دھیان کرے ہے وانا میں حضور دی برگاہ حاضر ہویا میں رو رہا سا آمدے ہی میں آ کے عرض کی تھی حضور میں تو گیا جے تھک ایڈی میں تبلیغ کی تھی جے ماں مینوں گلاں کر دی اگوں الٹیاں تو مینوں اور کوئی شے نظر آئی نہیں تو میں جناب دی برگاہ وچ آ گیا ادعو اللہ ان یہدیا امہ ابی ہریرہ آکھو نا اللہ نو آکھو نا او ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے تو اتھے تبلیغاں کر کر کے حضرت ابو ہریرہ آئے اتھے سنے ہیں ذرا لب زلالی چشمہ کن این جوتے تاکہ حضور نے عرض کی تھی اللہم آدے امہ ابی ہریرہ دے دی مانو یا اللہ ہدایت اے دی مانو یا اللہ کہہ دے او بھائی اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے یہ حدیثاں پڑھ کے جے لکھ دیتا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے کو لکھ رہے ہیں یا حدیثاں پڑھو نہ ہے اگر حدیثاں تو انوام دیاں ہوں اور پھر اعلیٰ حضرت نو تسی پڑھو رب کعبہ کی قسم ہے آپ کو لگے گا یہ کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو بے ایمانوں سے بچانے کے لیے سپیشل نگاہ پٹھانا دے اس منڈے دے کی تھی جنہوں کہنے نا اعلیٰ حضرت بریلوی یار کھڑے ہو کر دونوں بولنا ذرا بولو بولے یہ اعلیٰ حضرت فرقے قصور ہے اور روندے ہوئے آئے حضور نے اتنی گل کی تھی اگوں بابا ہونی کے کہنے بخاری کے لفظ سننا اور مسلم کے بابے ابو ہریرہ پاک اور کے فرمان دیں سننا آپ فرمان دیں فخرجت مستبشرا اعلیٰ حضرت وہ شیر تے حدیث تے عبارت غیر ذہن میرے اب کی آتے تو وانا اب کی واو عالیہ ہے آیا اس عالج کے روتا تھا فخرجت مستبشرن تو وہاں سے اٹھ کے نکلا کہ میں ہنس رہا تھا جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں مردے جلا دیے ہیں روتے ہنسا دیے آپ کو ماننا پڑے گا ایک ایک شعر وچ ڈیڑھ رکوع دی حدیث دا نخبہ بیان کرنے والے جڑے نو آدھے احمد رضا اے مولوی تو اتھے جا کے خشک ملا مارنا جتھے پانی بھی نہیں سی لبنا پترو اے شکر دا کلمہ پڑھو کہ رسول پاک کی رحمت کے سمندر میں جوش پیدا ہوا اور حضرت صدیق اکبر کا صدق حضرت عمر فاروق کی عدالت حضرت عثمان غنی کی حیا مولا علی کی شجاعت اور حسنین کی سخاوت اے ساریاں کٹھیاں ہو کے بدل دی طرح وریاں تو اگوں خواجہ معین الدین چشتی دی روحانیت بھی نال رلی تو غوث پاک دا کرم بھی شامل حال ہویا تو اٹھ کے کھلو گیا احمد رضا باخدا رب کعبہ کی قسم ہے انوکھا حال ہے اس بندے کا اور جو بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی حضور کے عشق کے حوالے سے حضور کے اے بتاؤ مدینہ شریف گئے نا جی مدینہ شریف تو کتا اتھے گلی وچ نظر آیا راہ وچ روندے توندے گئے اعلیٰ حضرت بریلوی کدے ٹا مارن کدے کے کرن کدے کی کرن مدینہ شریف دے باہر تک یہی حالت رہی اور جو ہی اندر بڑے کتا سامنے نظر آیا مدینہ شریف تو کتا ستے ایسی ساتھ چھک رہی بابے تو نال نے آکھیا پائی جی ذرا ساری روندے آئے ہو ہون چپ ہو گئے ہو انہوں نے نظر ماری کتے تھے تو اگوں جو کچھ بابے کیا ذرا سنیو آپ فرماتے ہیں خوف ہے سمع
خراشی سگے طیبہ کا خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں، ورنہ کیا یاد نہیں، نالو افغان ہم کو۔ فرمایا کیا سانو رونے تونے دا پتہ نہیں؟ مینوں رونے دا بھی پتہ ہے تو مینوں نالیاں دا بھی افغان دا بھی پتہ ہے، مگر کتا مدینہ شریف کی گلی کا آرام کر رہا ہے، احمد رضا کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ اس کے آرام میں خلل آ جائے۔ رکھو مسلمانہ دل تے ہاتھ، جس جنے دے دل وچ مدینے دے کتے دا اے ادب ہوئے، او دے دل وچ آمنہ دے لازہ عشق کیسا ہوگا؟ ان بولو عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ آپ کو نظیر نظر آتی ہے کوئی تو لائیے۔ کنڈا چب گیا مدینہ شریف وچ، کہ چب گیا کنڈا، سنگی سوئی لے کے آئے کنڈا کڈن واسطے، تے بابے آ گیا پچھاں ہٹو، اے پیر چبیا اینو چبنا دل وچ چاہیے سی، میری کوئی خطا ہے جس کی وجہ سے یہ پاؤں میں چبا ہے، کاش کہ میرے دل میں آتا، چونکہ تمنا پاؤں میں آنے کی نہیں قلب میں آنے کی تھی۔ ایتھے بھی چپ نہیں رہا بابا، بول پیا، ان کی حرم کے خار، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں اس لیے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں اس لیے، سر پہ رہیں آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ او ایمانداری نال دسو اے نظیر کے نظر آمدی ہے؟ سارے بولو۔ علماء نے آخری سال کے طلباء نے مسئلہ پڑھ لیا عالمگیری میں، فتاوی عالمگیری میں، کہ حضور علیہ السلام کی طرف جو شے منسوب ہو اس کے لیے تصغیر کا صیغہ نہیں بولنا، مثلاً آپ کی نال شریف نو نویل نہیں کہنا۔ میں پنجابی بھی سمجھاما تو آنا عرض کراں بھئی آپ دی چپل مبارک نو جوتی مبارک نو جوتڑی نہیں آکھنا، اگر یہ آکھو گے تو ایمان کمزور تر ہو جائے گا اور کفر تک پہنچ جائے گا بندہ، اور حضور کے کپڑوں کو میلا نہیں کہنا۔ اب یہ مسئلہ آخری سال دے طالب علم دورہ حدیث دے چک کے ٹر گئے کتھے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت منزل الاسلام میں منجی تے بیٹھے ہوئے، تو بندیاں جا کے آکھے حضور انہاں نوجواناں عالماں فاضلاں انہاں عرض کی تھی حضور سرکار کریم دیاں ازواج مطہرات ہماریاں ماواں حضور دے کپڑے توندیاں سن، تو اگر میلے نہیں سن تو توندیاں کیوں سن، اور اگر میلے ہے سن یہ کیوں لکھیا ہویا میلا نہیں آکھنا؟ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ہن اے جڑے پوچھ رہے نے اے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، علماء کا گروہ ہے، 25 بندے چوٹیاں دے عالم، او پوچھن گئے تو بابا بیٹھا ہویا اٹھ کے کھلو گیا ہے اور کہا کیا کہا؟ حضور کے کپڑوں کو میلا کہیں؟ آگ پڑے اس منہ میں جو مصطفیٰ کے کپڑوں کو میلا کہے،
انہاں کیا حضور تے پھر کی آکھیے؟ فرمایا خدا توفیق ادب دے تو یہ کیوں نہیں کہتے مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. بولیں سارے بولو. نہیں سلنا تے نہ چارج ہو دے ہو، ایمان نال بول دے ہو یا سلنا تے بول دے ہو، پھر ڈم ہو گئے سیل. اگر ایمان ہے تو کمزور نہیں ہوتا. بولو عشق و محبت، عشق و محبت. آپ نے غور فرمایا حضور دے بارے میں کوئی آپ نے کمپرومائز کبھی کیتی ہی نہیں، اور آپ کا فکر، آپ کا انداز بس بالکل. اگر آپ کو حدیث شریف کا مطالعہ نصیب ہو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی میرا بھائی مجھ پر فتویٰ نہ ٹھوک دے، وہ طرز ہے جو کلیجہ صدیق میں ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سی، حضور نے فرمایا منگ کے منگنائی دس تیری کی تمنا ہے. اے انہوں نے جملے نے النظر الى وجہ کا یا رسول اللہ تے اودی تشریح ہے، انہیں مانا انہیں جانا. یہ تشریح ہے. خدا کی عزت کی قسم اپنا آپ کا بیٹا حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا بمبئی ہوٹل کا ایک سیٹ آیا ہے، بمبئی ہوٹل کا سیٹ. اس ویلے بڑا پورے ہندوستان میں امیر کبیر آدمی سی. آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا صرف ایک ملاقات فرمائے، بندہ مالدار ہے مدرسے میں تعاون کر دے گا. ظاہری بات ہے مدارس والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس کو ملنے سے پہلے تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، عقیدہ کیا ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بندہ 500 روپیہ سٹے نہ تو دے پیچھے ٹر پیسہ. یہی گل ہے. میں اپنی گل کردا قسم خدا دی تقریراں کرنا سجاندے ہیں نا جی، تو وہ نوٹاں دے بنڈل لے کے بندے بیٹھے ہوندے ہیں، وہ جیڑی پسند دی گل انہاں دے ہوے اسی پھر ایک گھنٹہ وہی گل چلاندے ہیں. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں. فرمایا پہلے یہ بتا اس کا عقیدہ مصطفیٰ پیارے کے متعلق کیا ہے. جڑا جناب اگوں گل کرنا ہے وہ مفتی اعظم ہند پتر ہے آپ دا. عرض کی تھی ابو جان عقیدہ اس کا غلط بھی نہیں ہے. یہ کہہ کے چپ ہو گئے. فرمایا آگے گستاخی تو وہ نہیں کرتا لیکن تعریف بھی زیادہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں اچھا. آپ نے فرمایا اس کتے کو باہر نکال. احمد رضا کے ہاتھ رب نے صرف اس کے ہاتھ میں جانے کے لیے بنائے ہیں جس کے ہاتھوں میں مدینے والے کا دامن ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ہم پروگرام کراتے ہیں یہاں سیاسی لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے. بڑے مشکل مرحلے ہیں یہ صحابہ کی طرز ہے. صحابہ کی طرز، صحابہ جنہیں کہتے ہیں صحابہ، یہ ان کی طرز ہے. انہوں نے اپنے بھائی سے بھی ہاتھ نہیں ملایا اگر وہ مصطفیٰ کا نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے نوکر کو بھی سید کہہ کے بلایا جب دیکھا کہ اس کے کلیجے میں مصطفیٰ کا پیار آ گیا ہے. یہ طرز صحابہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا یا سیدی. اگوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی میں کتوں سیدی. آپ نے فرمایا بلال چپ کر، میں نہ سمجھا.
تو سید تب تک نہیں تھا جب تک بکا نہیں تھا، اب جب سے مصطفیٰ کا ہو گیا تو ہمارا سردار ہو گیا. یہ صحابہ کی طرز ہے، حضور کو جاننا، حضور کو ماننا. تو باقی کسی نو خاطر وچ اچھا بولو، خاطر وچ بالکل نہ لے آنا. یہ صحابہ کی طرز ہے. حالانکہ آپ بڑے بڑے آپ پر اعتراضات ہوئے. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ صرف عشق کی باتیں کرتے ہیں، عشق کی. ڈراؤ انہوں بندیاں نو، عشق دیاں گلاں کر دے ہو. اور یہ ہر عاشق پر اعتراض ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جس بندے نے بھی حضور کے عشق کی بات کی نا، وہ دیتے اعتراض ہوئے گا. اعتراض تھا. اور اعتراض بھی کرنے والے بندے وہابی نہیں سن. ادھر مینوں تکو، بندے بھی سنی. حضور آپ ہر وقت عشق کی باتیں کرتے ہیں، تو جتنا آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، دوسری طرف بھی رخ کریں. قیامت والے دہاڑے آپ بھی جانتے ہیں، حدیث آپ نے بھی پڑھ رکھی ہیں، حساب بھی ہونا ہے، آپ سے بھی ہونا ہے. اے کہہ گئے بندے، حساب ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے اور ہم سے بھی. اگوں پتہ ہے کیا جواب ملے؟ ہوں سنو گے. اے جے فکر رضا زائد ان کا ہوں میں، زائد ترجمہ میں کوئی نہیں کرنا. زائد دا بابے کا فرمان ہے. فرمایا زاہد ان کا ہوں میں، گناہگار وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. اس آیات کے بلا بندہ پھنس بھی تو سکتا ہے. ہوں سنیں، بے بسی ہو، یہ جواب جی ہوں سارا. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے. اے حضور فرمان میدان معاشری جڑے مینوں پھڑ لون فرشتے، اگر مینوں کہ کر لون فرشتے پھڑ لین، تے حضور تے جرمنڈ وچ ہون فرشتیاں دی یطوف علیہ الف خادم کانہم بید مکنون او لؤلؤ منثور ان کا نقشہ ہو. تے مینوں پھڑیا ہوئے فرشتیاں تے میں پاواں حال دعائی، تے حضور میری آواز لین سن. تے حضور نبی پاک فرشتیاں آلے دوالے والے نوں آکھن او ویکھو تے صحیح اے شور کیڑا ہے، ویکھو تے صحیح اے شور کیسا ہے. کون آفت زدہ ہے، یہ حضور فرمان. اے کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے. اور یہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری. کیوں بے تاب ہے یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اے حضور پوچھن کہ دیکھو لو فرشتیاں نو کون ہے. یوں ملائک کرے معروض، چونکہ حضور کی طبیعت پر بے چینی آ جائے اس بے چینی کی وجہ سے فرماتے ہیں تساں میرے حضور نو جان دے نا، اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ہے ملال.
بے کسی کیسی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. تو فرشتے گل سن کے ہوں اگوں کہ کر دیں تکنا میرے حال اے پھڑیو پترا ہتھے رکھیں. فرشتے اگوں حضور نو پہ آکھن کہ یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے. اے یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے. اس سے پرسش ہے او دے کول پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. تو ہن اگوں فرشتے حضور نو بیان دین حضور سامنا قہر کا ہے. حضور سامنا قہر کا ہے. دفتر اعمال ہے پیش اور وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. اے جی سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا. بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں. اے ہونی میں نو پھڑ لین گے تے دوزخ لے جان گے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں. آپ آ جائیں تو پھر خوف ہے کیا کھٹکا کیا ہے. کوئی گل سمجھ آؤندی بھی جے اے جے فکر رضا اے کیے تو جدوں اے گلاں فرشتے کر لون اے گلاں فرشتے حضور نال کر لون سن کے یہ عرض بحر کرم جوش میں آئے. اے گلاں فرشتیوں کو سن کے بحر کرم جوش میں آئے. اور یوں ملائک سے ہو ارشاد پھر ٹھہرنا کیا ہے. حضور آکھن اٹھو چلو ہن رکنا پھر کی ہے. بلاندا بھی مینوں پیا ہے سداں بھی مینوں ماردا ہے غلام بھی میرا ہے تے بس بھی مصیبت وچ گیا ہے. پھر ہن ایتھے کی کرنا ہے چلو اوتھے ہی چلدے ہاں. ہن اگوں حضور کے کہن گے سنو اے فکر جے. فرماندے حضور آ جان نا تے فرشتیاں نو کیا آکھن انہاں نو آکھنا جے آن نا انہاں نو نال لیاں نو فرشتیاں نو فرمان کس کو تم مورد الزام کیا چاہتے ہو. کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو. ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. اب جیسے ہی حضور یہ فرمائیں تو سنو بابے بریلی والے دی گل اور جڑا والا کے غیرت مند سنیو. بابا دے ان کی آواز پہ حضور جے فرما رہے ہیں پہ میں چلو تو بابا دے ان کی آواز پہ میں بے ساختہ کر اٹھوں میں شور. ان کی آواز پہ بے ساختہ کر اٹھوں میں شور اور تڑپ کر پھر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا. اچھا اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے اچھا بولو پرواہ کیا. اب مجھے یہ سارے آنکھوں اب مجھے اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم. لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم. آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. کہ تھوڑی دیر پہلے تو حالت ایسی کہ جی میں جسم وچ جان ہی نہیں تو ہن تڑپ کر کہتا ہوں پرواہ کیا ہے. تو یہ جو بے تن جسم میں جان آئی ہے
ان کے آنے پر آئی ہے. ان کا آنا کیا ہے؟ جو جان لے آیا ہے. اچھا جی، اب وہ آ گئے، نیڑے آ گئے، بابے اور یادن آ گئے، قریب آ کر سرکار پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. آنکھو آمین، پھر آنکھو، پھر آنکھو. اے فکر رضا ہے، آنکھو آمین. اے جے فکر رضا، آنکھو آمین. اے تواڈی بھی فکر ہے؟ آنکھو اللہ پاک پھر ایسا ہی کرے، ہمیں بھی اس طرح ہی ہو نصیب. حضور آ کے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور فرشتوں سے کیا کہیں؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور پھر فرشتوں سے کیا کہیں؟ اور فرمائے ہٹو. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ اور فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. ہونا کو عشق و محبت، 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 عشق و محبت. اچھا بولو، عشق و محبت، عشق و محبت. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے. کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا؟ تم کیسا حساب اس پہ لے رہے ہو؟ بندہ تو یہ ہمارے دروازے کا آزاد شدہ ہے، تم کس درجے کا حساب لے رہے ہو؟ یوں ملائک کریں معروض. اے حضور نبی پاک دی برگاہ جو فرشتے چھوڑ کے مینوں آکھن حضور ہمیں تو پہلے ہی اللہ نے فرمایا تھا، اج اونج ہی کریو جیویں میرا محبوب آکھے. آج ایسا ہی کرنا جیسے میرا محبوب بولے. یوں ملائک کریں عرض کے محکوم ہیں ہم، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم. حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. انہیں کہا ساڑھی طاقت کتھے ہے جناب دے حکم دی تعمیل نہ کرا. اگوں سننا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جدوں میں چھٹا نا تو میدان معاشر وچ ایک شور اٹھے. یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے. تو بابا آگوں کی کہتا ہے صدقے اس رحم کے، صدقے اس رحم کے، اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت میں بچایا کیا ہے. ہن تساں سارے گل کر سکتے ہو جی ہن تو اگے تے کہندا سائیں بھئی تسی شعر پڑھو تو میں نال حدیث شریف پڑھاں گا تے ایتھے پڑھنا شعر حدیث اے کتھے لکھیا ہے بھئی حضور ہیں کرن گے تو میں آکھاں گا تساں حدیث پڑھی نہیں انج ہی کرن گے. رب کعبہ کی قسم ہے انج ہی کریں گے. شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں ان کا پیار ہو. وہ ایک گل تے حضرت انس بن مالک نے پیر دباندے حضور نو پوچھی، لتاں دباندے پہ سن، کلے بیٹھے سن. حضور اتشوا علی یوم القیامہ، قیامت دے دڑے میرا کچھ کر لاؤ گے، کوئی چھڑا مڑا لاؤ گے؟ حضور نے فرمایا انا فاعل، تو اور کی کرن اتھے جانا ہے، میں اے ہی کم کرنا چاہوں. ہن بولو لبیک لبیک زور سے. تو قبلہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دامن نو پھڑ لو، حضور تک پپڑ جاؤ گے انشاءاللہ.
وہ مولوی صاحب سن ایک اہل حدیث. کون سن؟ اے گل آخری میں کرنے لگا. میں پوری کوشش کی تھی, جٹ جٹ بندے چوکھے بیٹھے, علماء نو سارا کچھ آمدہ ہے. میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ سارے اعلیٰ حضرت کے دیوانے بن جاؤ. آخو آمین. وہ میرے کلیجے دے ٹکڑے مولوی صاحب سن جی اہل حدیث. اج صاحب کی بلائے عالم دے ایک خادم سن, وہ جنا جٹ جیسی. کون سی؟ پڑھے لکھے نہیں سنو, عام جے بندے سن. آلہ حضرت بریلوی نال بڑا عشق سی انہوں. اچھا آلہ حضرت بریلوی نال کتوں عشق ہونا ہے؟ یہی عشق دی وجہ ہے نا سرکار دیاں گلاں کردے نے. اچھا بولو کہ دیاں گلاں کردے. اے سارے بولو اے بابے خادم رضوی دے جڑے بندے متوالے نے کیوں نے؟ او یار بابے دا کوئی ابو جان مرشد, کوئی بابے دا ابو کوئی پیر صاحب سن, کوئی بابا گدی نشین سی. او نکے توت وچ بابا جمیا. اے ہن مفتی صاحب نو پوچھ لو 25 سال پہلے بابے نو سوائے مخصوص علماء کے کوئی جانتا تھا؟ اچھا بولو. او بھائی جڑے 4 بندے انہاں نو جاندے سن, انہاں دا تعلق مدرسیاں نال سی. اج جس پنڈ وچ جاؤ جناب تے بابے نو جان دین بندے, او گل بابے دی نہیں نا, گل ساری سرکار دی ہے. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اسی طرح اعلیٰ حضرت بریلوی سے جو محبت ہے ہماری کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہم کوئی انہیں نبی رسول نہیں سمجھتے, لیکن ہمارے دلوں کا رشتہ ان سے اس لیے جڑا ہے کہ بابے نے یہ پٹی ہمیں پڑھائی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. وجہ تو سرکار ہے نا. اچھا بولو وجہ کون ہے؟ تو میری پوری کوشش ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ جائے, چونکہ سرکار کی محبت ان کے سبب ہمیں نصیب ہوئی ہے. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتلاتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نو حضور دا عشق اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھ کے نصیب ہویا. حالانکہ اس تو پہلے میں کتاباں پڑھ چکے سن, کوئی نہیں سی عشق نصیب. صحیح گل کر رہے ہیں جی, جھوٹے دے خدا دی لعنت. اے جدوں بابے دیاں گلاں میں پڑھیاں تو میں کہا بھائی یہ کیش ہے بابا, اس کے تو خون میں سرخی کم ہے, عشق مصطفیٰ زیادہ ہے. اور وہ جو سنا رہے ہیں ایسا میں تمہیں گل ہے, یہ تواڈے واسطے بہت کام دی گل ہے, سارے واسطے جڑے سامنے بیٹھے ہو. وہ مولوی صاحب نے ایک تمہیں پتہ ہے مولوی تحقیق کرن تو زیادہ آسان نا متعصب بہت ہوندے ہیں. تحقیقاں شقیقاں کو نہ کر دے, ایویں ہی لگ دے نا من دے. وہ مولوی صاحب اہل حدیث تھے تو انہوں نے کوئی سنی بات اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو بڑیاں بڑیاں گالاں کڈن جی اعلیٰ حضرت نے, او فلانا او فلانا او فلانا. وہ مولوی صاحب دے نال کوئی سلام دعا ہوگی اعلیٰ حضرت دے ایک بیلی دی خادم دی. اس آخیا یار تو گالاں نہ کڈ, گل یہ ہے کہ کرایہ بریلی آن جان دا میں خرچ کراں گا, توں ساڈے نال چل, توں اتھے سوال کریں باوے کے تو بابا جواب دے گا. جی بابا جواب نہ دے سکے تو میں تاں بھی باوے دے ہی رہ سا. نہیں یہ صحیح گل جے, اسو بھی صحیح پر یہ صحیح گل جے. اساں تو 2 منٹاں سودے کیتے ہوندے نا, اتھوں اندازہ لاؤ بابے بندے پکے کتنے کیتے ہوندے. انہیں کیا جے تو توں جواب وہ دے دیون تو توں مطمئن ہو جاویں تاں توں ہو گئے بابے دا. تو جے بابا نہ جواب دے تو میں سمجھنا بابے دی کوئی حکمت ہے, میں پھر بھی بابے دا. اس نے کہا میں نے نہیں جانا, وہ فلان کرتا ہے تو ڈھگان کرتا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے فلان ہے مشرک ہے. وہ بابا بڑا پریشان ہویا غریب, وہ جڑا حضرت دا جانو سی واقف کار. رات آئی نا جی تو خواب دیکھا جی, کنے خواب تو کہ کنے, وہ بابے نے نہیں, وہ مولوی صاحب نے. حضرت صاحب نے کیا آن دو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور غریب نواز تشریف لیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا او نا جی حضور راتی مولوی صاحب نے جی خواب دیکھا ہے کہ پھاٹک ہے,
फाटक बंद है, पिछा फाटक दे बड़ा सोहना शहर है, और फाटक ते एक बंदा खलोते है, तो मौली साहब आस्ता आस्ता खरामा खरामा नेड़े होए। ये अहले हदीस मौली साहब दिहाड़ी जड़े गालां कढ़दे रहे आला बरेलवी नूं, फाटक दे नेड़े होए तो पुछया ने ये के सिस्टम है, फाटक बंद है और अगे ऊपर सामने बड़ा खूबसूरत है महल्ला है, शहर है। उन्हें कहा मियाँ बात यह है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है, तो हजूर पाक मुलाकात पे फरमाते हैं, तो मैं इत्थे खलोते हाँ, हजूर ने मैनू खड़ा किया है। उन्हें कहा यार जी हजूर जियारत पे करांदे ने तो इस तू खुश नसीबी की गल केड़ी है? अहले हदीस साहब ने फरमाया भाई ये तू बड़ी कोई बरकत वाली है, नेमत वाली गल ही नहीं, खोल फाटक तो मैनू अंदर जान दे। उन्हें कहा नहीं इंज नहीं तुसी जा सकते, अंदरों मैनू होके आवन दिओ, इत्थे वो जांदा है जिन्होंने इजाजत मिलती। ये कूचाए इश्क है राह गुजरे आम नहीं, कूचाए इश्क है राह गुजरे आम नहीं। वो उन्हें आखा जी फिर पूछाओ, वो गए अंदर पूछण वास्ते, अंदरों मुड़ के आए, उन्हें कहा ना मेरा अब्दुल्ला बिन मसूद है, मैं हजूर का खादम हाँ, मैं अंदर गया हजूर को इजाजत लई, हजूर फरमाया जे उहदे कोल पर्ची है तो उन्होंने आवन दिओ, जे उहदे कोल पर्ची है तो उन्होंने आवन दिओ, तो जी पर्ची है जे तो दिओ तो मैं अंदर तुहानूं। उन्हें आख्या पर्ची तो कोई नहीं, तो पर्ची केड़ी? पर्ची मेरे को है भी कोई नहीं, तो पर्ची केड़ी? उन्हें आख्या पर्ची हजूर दे नुमाइंदे देंदे न, ते हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पुछ के आमदा वां कि ये पर्ची मौली साहब नूं कौन देगा। वो गए मुड़ के अंदर, मुड़ के आए, उन्हें कहा मौली साहब अभी आप अंदर आ नहीं सकते चूंकि आपके पास पर्ची नहीं है, पर्ची जब होगी आप अंदर आ सकेंगे, और पर्ची चूंकि आप हिंदुस्तान से हैं तो हजूर फरमाते हैं हिंद में मुझसे मिलने की पर्ची आमद रजा देता है। खड़े हो गए, खड़े हो गए। अच्छा ये आखिरी गल सी मेरी सुनना। मौली साहब सवेरे उठे रोंदे पिटदे हो, बाबे नूं ढूंढिया ने जिहड़ा आला हज़रत बरेलवी दा कोई मुरीद मराद सी, वो उन्हें आखा यार गल है किराया मैं देंगा, बरेली शरीफ जाना है, किराया मैं देंगा तो कितने जाना है? उस आखिया हजूर राती सुते हो तो सवेरे सूरज किहड़े पासों चढ़िया? उन्हें सूरज तो उधरों ही चढ़िया जिधरों चढ़ना है, पर मेरे वास्ते अज चढ़ गया है सूरज। उन्हें आख्या गल दसो, उन्हें आख्या गल नहीं दसनी, मैनू ना लै जा, मैंने तौबा करनी और बेयत होना है। मौली साहब नूं वो गल ना दसी ख्वाब वाली, आए ना आला हज़रत तशरीफ फरमा ने, जुम्मे तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ पे मिलन, तो मौलवी साहब भी विच लग गए, अपना जुम्मा भी खुंजाया, इत्थे आके पढ़िया ते गल्लां बाबे दियां सुनियां, मुलाकात करदियां भी आप हज़ारां हदीसां सुणांदे सन हर गल नाल। तो बाबे नाल मुलाकात की थी, जदों बेयत हो गए ना, तो बेयत के बाद बाबे होरां ने ना जी इंज ना जी शजरा शरीफ कढ़िया है कादरिया, तो कट के तो उन्होंने ये ले लेना, तो मौलवी साहब इसे कागज का टुकड़ा ना समझिएगा, ये पर्ची है मुस्तफा तक पहुंचने के लिए। कोई गल समझ लगी है? ये शाह साहब ने मुझे दिया इसलिए मैंने जेब में डाल लिया, मेरा इन्हों का अपना पुराना हिसाब है। आए एंड जो कोई बात समझ आई जे? वो बेलियो मैं तो अनादा भाई हजूर ये पक्की गल है, असा नेकां दी महफिल विच ये राज पाया कि बंदे ने बंदे नूं बंदा बनाया। यार जिहड़ा आप राह ते ना होवे उन्हें दूजे नूं किहड़ा राह ते लाना है? बोलो ना। है बंदा कोई गया जनाब थानी 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 थानवी थाने वाले कोल चंडाल, वहां बंदे ने जाकर पूछा जी
حضور کی شان سنا ہے, بہت بڑے مولوی ہو تسی, کوئی حضور دی شان وچ سناؤ گل. تو باوے ٹوپی لا کے سر کھکر کے نا کھرک کے تھانے والے بابے اور کچھ نہ میں آدھا تھانے والے بابے کھرک کے نا سر انہیں روایت سیاح کوئی اس وقت مستحضر نہیں ہے, کھ نہیں ہے. ہاں روایت سیاح کوئی اس وقت مستحضر نہیں ہے. پھر کسی ٹائم آنا اور نماز کی پابندی کیا کرو, نماز کی ایک دو فضیلتیں بھی سنا دیتی ہیں. اور بندہ اتھوں اٹھیا باہر نکلیا تو ایک بندہ انہوں کوئی عاشق ملیا, اس نے کہا نو وارد معلوم ہوتے ہو, تھانے کے تو یہاں کے تو نہیں ہو, دیوبند کے کتوں آئے ہیں؟ انہیں کہا یارا مولوی دا نام بڑا وڈا سنیا سی پر بہت وڈا عالم ہے, تو میں انہوں پوچھیا کوئی حضور دی شان ہی سناؤ بھائی حضور دی اس نے کہا روایت سیاح کوئی مستحضر نہیں ہے. انہیں کہا تو ہیرا لین آ گئے کولیاں دی دکان تے جا بریلی تو پرہاں جا بریلی. تو اس نے کہا اتھے کون ہے, اتھے کیا, انہیں کہا اتھے ہی تے گلاں لبن گیا تینوں. تو بندہ آیا تو بابا منجے تے بیٹھے اسی بریلی والا شیر خدا دا, انہیں آن کے کہا جی بڑے دور سے آیا ہوں سائیں کی بات سننے کے لیے. فی البدیع کلام لکھا بعد میں سنایا پہلے, مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں. باغ خلیل کا سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ارے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شاہ, یعنی شبی روزے جزا کا کہوں تجھے, پر تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری. کیڑے وصف دی گل کراں, انگلی نال چند توڑن دی گل کراں, سورج موڑن دی گل کراں, پیر تر کے ترتیب پاک کرن دی گل کراں, ہجرت کر کے یثرب نو مدینہ بنان دی گل کراں, جابر دے مرے بچے اٹھان دی گل کراں, انگلیاں انج کر کے ناری چہرہ جاری کرن دی گل کراں. سونیا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ, بولو مارو نعرہ ہوں. یہ میری جان آپ پر قربان, یہ ہے فکر رضا, یہ ہے اٹھو تو ذکر ان کا, بیٹھو تو ذکر اللہ کی قسم. اور صرف اور کسی بھی اعتبار سے عقیدے کے حوالے سے کوئی چنڈ بابے دی خالی نہیں جیڑی ہلکی ہوئے. مثلا نبی دیکھو کوئی بندہ حضور کے عشق کی بات کرے, اہل بیت کے معاملے میں ڈنڈی مار جاتا ہے, اہل بیت دی محبت دی گل کرے صحابہ دے بارے ڈنڈی مار. اے عجب رنگ ہے اس بابے دا, اہل بیت کے بارے میں بولتا ہے کڈ کڑا کے دیندا ہے, تے صحابہ دے بارے بولتا ہے کڈ کڑا کے دیندا ہے. خدا کی عزت و ناموس کی قسم, یہ ہر چنڈ بابے دی نورن علا نور ہے. مجھے تو لگتا ہی یہ اگر کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے کہ سرکار کی روح نے اس بندے کی تربیت کی. واللہ العظیم مربی ہیں سرکار اس شخص کے. اے اجے میں تو ایک جیت نال گل کیتی تصوف نال نہیں میں سنائیاں اجے تو جڑیاں گلاں اس بابے تصوف نال کیتیاں نا, او مولوی جی دے ابا جی دے ذہن دے کھربویں دماغ وچ بھی نہیں آندیاں. او جڑیاں تصوف دیاں باریکیاں بابا لکھ گیا. میں حضرت جی مفتی صاحب آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں قسم ہے مینوں قرآن مقدس دیاں 3 سپاریاں دی. ناراض نہ ہونا اگر کوئی بزرگاں دا مرید بیٹھا ہوئے, سلطان العارفین سلطان محمد باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 12 سال تک میں سفر کیتا اللہ دی معرفت نو حاصل کرنے واسطے کوشاں رہا. اینڈ تے مینوں پیر عبد الرحمان دہلوی دے بارے وچ حکم ہویا, میں اتھوں دلی ٹر گیا, اتھے بیعت ہویا, تے پھر اتھے بیعت ہونے تو بعد دست بیعت کر دمارا مصطفیٰ. پھر مجھے انہوں نے کان میں ایک بات کی, ایک نکتہ سمجھایا, تو پھر مجھے سمجھ آئی. اگے میں گلاں کوئی نہیں کرنیاں, صرف بریلی والے دی ایک جھلک دکھان لگا. 4 سال کی عمر میں, کتنی 4 سال کی عمر میں آپ نے ایک کلام فرمایا,
اور جو نقطہ باؤ پاک ہونی 12 سال صبر کرن تو بعد بیان کیتا ہے. بریلی دے اندر پٹھانا دے منڈے نے 4 سال کی عمر میں وہی نقطہ بیان کیا ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ روح کی پرورش ادھر سے ہوئی ہے, پرورش ہوئی ہے, ایسے نہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پترا انہاں دا معاملہ ورا الورا ہے, ورا الورا. یہ صرف کتاباں نال نہیں سی کہانی بننی, اور نہ ہی یہ صرف کتابی فیض ہے, یہ کوئی اور ہی کہانی ہے. دسو جی کتاباں میں یہ فیض ہے بھئی وہ جڑا بندہ لکھنؤ یونیورسٹی چوں آیا سی, وہ نجومی نجامی, ہاں جی بارش نہ میرے پاس یہ علم ہے, میں وہ علم ہے, فلان علم ہے, ٹنگان علم ہے, ستاریاں دا علم ہے. تو آپ نے فرمایا یار جاندی کر جاندی کر. وہ مڑ نہیں 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 یہ علم وہ فلاں. آپ نے فرمایا بارش کدوں آئے گی؟ وہ سینج کر کے دیکھا, اس نے آج نہیں ہوئے گی. آپ نے نا وہ کڑی دیاں سوئیاں ہیں انگلی نال پھیر کے نا فرمایا ہن کی ٹائم ہویا؟ اس پہلے پوچھا کتنا ہویا, اس نے کہا مثال کے طور پر 3, تو وہ پھیر کے آپ نے 9 کر دیتا. فرمایا ہن کی ہے؟ اگر 9. آپ نے فرمایا جی میں میری انگلی نال سوئیاں پھریاں نا انج اللہ دی تقدیر نال انج شے پھر دیاں تے بارش اے پی ہوندی ہے تے باہر نکل کے تکیا بارش شروع ہو جاتی. وہ اللہ دے وہ بندے ہو, ایک روحانی آپ دا چپٹر ہے, لیکن آپ نے جڑا کم اعتقادی طور تے کیتا ہے. کیڑا کیتا ہے جی؟ عقیدے کے اعتبار سے جو فکر رضا ہے, بلے 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 بلے. نہ آپ اہل بیت دا گستاخ ہون دے, نہ آپ صحابہ پاک دا گستاخ. اہل بیت دی بھی توبہ 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 جڑیاں گلاں انہوں نے اہل بیت دیاں کیتیاں نا, اے ہن سن دے ہیں نا جی. اللہ دی قسم ہے, میں تو کبھی کبھی کوئی ساتھی مجھے کلپ بھیجتا ہے, کوئی اہل بیت والے پاسے پھریا ہے تو صحابہ والے پاسے کنڈ کیتی, تو کوئی صحابہ والے پاسے پھریا ہے تو انہیں اہل بیت والے پاسے کنڈ کیتی. تو بابا اہل بیت کے بارے میں بھی بولتا ہے بالخصوص حسنین کریمین طیبین نیرین قمرین. توبہ 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 ہے ان 2 کا صدقہ, ان 2 کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. اور صحابہ کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر, نہ بندے نو اہل بیت تو پھرن دیں دیں, نہ بندے تو صحابہ تو پھرن, اور ولیاں تو بھی نہیں پھرن دیں دیں. تو غوث پاک دا گئی انہوں نے پیر نے, غوث پاک دے بارے تو جو انہوں نے گلاں لکھیاں وہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جنہاں دے سینے روشن ہون. انج 2 گلاں 2 شعر انج سنا دینا. تقریر ختم ہو گئی, شعر انج سنان لگا. اے بابا تیرے لیے بابا تو میرے لیے اے میری جان بابا قربان. غوث پاک علیہ فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف. شمع ایک تو ہے, یہ غوث پاک نے بیان کیا. شمع ایک تو ہے جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار. وہ عورتوں میں بہترم کی طرح, وہ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ. اب آپ وعدہ کریں کہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کی فکر کو عام کریں گے, اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی فکر ہے عشق مصطفیٰ. 1 منٹ بیٹھنا بچوں, اور ٹوپی گالی اور میرے ہی مرید اٹھ کے خراب نہ کرو مینوں. بولو جی اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے؟ عشق. یہ سارے اونچی آواز بولو عشق, پھر بولو عشق. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کی فکر کو عام کریں گے؟ میں آپ مجھے شکریہ تو ادا کرنے دیں. حضرت میں کچھ کردہ ماں نہیں اٹھن کے میں کچھ کردہ. سب سے پہلے حضرت مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے. آنکھوں زوردہ آمین. میری معافی کچھ راضی کو نہ ہو تو پھر آنکھوں نہ آمین. اس کے بعد میں یہاں پر مجھے حکم فرمایا اس محفل میں حاضری کے لیے صاحب قبلہ عالم استاذ الاساتذہ
ایز قبلہ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین بفیوزہ. آپ کا حکم نامہ موصول ہوا. ایک کمینہ کم تر گناہ گار بندہ تھکیا ٹوٹیا میں بہت ہاں 5 تقریراں کر کے روزانہ بولن نہیں ہویا. اج تہاڈی کوئی